اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو رات کے اس پہر 12 بجے تشریف فرما ہے ذکر محمد و آل محمد سننے کے لیے، یہ خود ایک سعادت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ان لمحات کو جو اس کے لیے آرام کے لیے ہیں، سکون کے لیے ہیں، وہ قربان کرے، گھر سے نکلے، امام بارگاہ میں آئے، مسجد میں آئے اور اہل البیت کے ذکر کی نورانیت سے اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو نورانی کرنا چاہے تو اس کے لیے توفیق چاہیے، اور یہ توفیق نہ ہو تو انسان رات کے اس پہر نہیں نکلتا گھر سے۔ کراچی شہر بہت بڑا شہر ہے، آپ جو لوگ اٹھ کر آئے ہیں، باقی لوگ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ توفیق نہیں آئے۔ آپ کیوں اٹھ کر آئے؟ اس لیے کہ آپ کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ یہ جو توفیق ہے یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے۔ ہم نے عام طور پر زندگی میں یہ سمجھا ہے کہ رزق اور روزی کا مطلب ٹیبل اور دسترخوان پر رکھا ہوا کھانا ہے، اس لیے ہم فوراً جب رزق اور روزی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں مرغن غذائیں، تیل، گھی، چینی، مرغی، روٹی، سبزیاں، یہ چیزیں آتی ہیں، جبکہ یہ چیزیں بدن کی غذا ہے۔ بدن کی غذا نہ ہو تو بدن تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے، یہ نہ ہو تو کوئی اور چیز کھا لیتا ہے۔ لیکن دین، اہل البیت کی محبت، اہل البیت کی معرفت، اہل البیت کا ذکر، اہل البیت کی نورانیت، یہ روح کی غذا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو روحیں زندہ رہتی ہیں، اگر یہ چیزیں نہ ہوں روح مر جاتی ہے۔ روح مر جائے تو جسم چلتی پھرتی لاش کا نام ہے۔ جن کے دلوں میں اہل البیت علیہ السلام کی محبت اور عشق نہ ہو، وہ چلتی پھرتی لاشیں تو ہیں لیکن زندہ روحوں کی حامل شخصیات نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل البیت علیہ السلام سے شب و روز جڑا رہے۔ جڑنے کے لیے وہ زنجیریں چاہیے جو ہمیں جوڑ کر رکھ سکیں، اور وہ زنجیر ایمان کی زنجیر ہے جو ہمیں جوڑتی ہے، وہ قلب کی نورانیت کی زنجیر ہے جو ہمیں جوڑ کر رکھتی ہے، وہ ہمیں ملنے والی وہ توفیقات ہیں جن کی وجہ سے ہم شب و روز اہل البیت کے تذکرے میں اپنے لیے حیات اور اپنے لیے نور تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ یاد رکھیے کہ حیوان اور انسان کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ حیوان کو بھی خوراک چاہیے، انسان کو بھی خوراک چاہیے، لیکن انسانی اور حیوانی خوراک میں فرق کیا ہے؟ وہی فرق ہے جو انسان اور حیوان میں ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ عقل و شعور کا۔ اگر عقل و شعور نہ ہو تو ایک انسان اور حیوان میں فرق کہاں پر نظر آتا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں۔ یہ جو دیوانے ہوتے ہیں جن کی عقلیں نہیں ہوتی، جن میں شعور نہیں ہوتا، آپ ان کو دیکھتے ہیں ان کے لباس نجس ہوتے ہیں، ان کا سارا حلیہ عجیب و غریب ہوتا ہے، آپ قریب جاتے ہیں گھن آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں عقل نہیں ہے۔ جب عقل نہیں ہے تو ان کو اپنے ننگے پن کا بھی احساس نہیں ہے، لباس کا بھی احساس نہیں ہے۔ جب عقل نہیں ہے تو ان کو اپنی کثافت اور ناپاکی کا بھی احساس نہیں ہے اور پاکیت کا بھی احساس نہیں ہے۔ آپ بے شک ان کو لا کر زبردستی دھلائیں، صاف کریں، نہلائیں، ان کو اچھی غذائیں کھلائیں، ان کو اچھا لباس پہنائیں، آپ چھوڑ دیں گے تو 10 دن بعد وہ اسی پرانے حلیے میں آپ کو گلی کوچوں میں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ جب عقل و شعور نہ ہو
تو اس انسان اور حیوان کی زندگی میں فرق بھی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی چوہا، کوئی اور جانور. تو وہ جو چیز انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل و شعور. دین عقل و شعور کو جگانے کے لیے آتا ہے. دین عقل اور شعور کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے. دین انسان کے اندر موجود شعور کو جگا کر اس کو حیوانی زندگی سے نکال کر انسانی زندگی سے جوڑنے کے لیے آتا ہے. انسانی زندگی آسمانی زندگی ہے، حیوانی زندگی خاکی زندگی ہے. انسانی زندگی روح کی زندگی ہے، حیوانی زندگی پیٹ کی زندگی ہے. اس لیے حیوان صرف اور صرف اپنے شکم، اپنی بھوک مٹانے کے لیے جیتا ہے. اب وہ بھوک بعض اوقات پیٹ کی بھوک ہوتی ہے، بعض اوقات جنس کی بھوک ہوتی ہے، بعض اوقات مفادات کی بھوک ہوتی ہے. صرف بھوک پیٹ کی نہیں ہوتی، مفادات کی بھوک بھی بھوک ہے، جنس کی بھوک بھی بھوک ہے، اور پیٹ کی بھوک بھی بھوک ہے. اس لیے آپ اپنے معاشروں میں جو دیکھتے ہیں آئے دن خبریں آتی ہیں کہ فلان نے فلان بچی کے ساتھ یہ کیا، فلان جگہ یہ کر دیا، فلان جگہ یہ کر دیا. یہ کیا ہے؟ وہی اندر کا حیوان. اگر وہ انسان ہوتا تو اس کے انسانی شعور نے سب سے پہلے اس کو حیوان سے الگ کرنا تھا اور اس کو بتانا تھا کہ تم انسان ہو اور وہ بچی بھی انسان ہے، لہٰذا تم اس بچی کو ایک انسان کی نگاہ سے دیکھو گے تو بیٹی نظر آئے گی. لیکن چونکہ وہ انسان نہیں تھا، اس کے اندر حیوانیت بھری ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ عقل و شعور سے عاری تھا. اسی بنیاد پر وہ انسانی جسم میں پورا حیوان تھا، اس نے حیوانیت کا مظاہرہ کیا. یہاں پر چونکہ آپ کو برا لگتا ہے اس لیے وہ حیوان نظر آیا، لیکن یہی حیوان جب کسی اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہو تو وہاں پر آپ کہتے ہیں میرا کام چل رہا ہے اس لیے اس کو رشوت دو، اپنا کام آگے چلاؤ. وہاں پر بھی وہ وہی حیوان ہے، چونکہ وہ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر آپ کی جیب خالی کر رہا ہے اور آپ سے رشوت لے کر آپ کا کام کر رہا ہے. لیکن یہاں چونکہ آپ کا فائدہ ہے اس لیے آپ اس کو حیوان نہیں کہتے. وجہ کیا ہے؟ شعور نہیں ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، یہی شعور، یہی عقل انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ انسانی زندگی کس کو کہتے ہیں، حیوانی زندگی کس کو کہتے ہیں. جو لوگ صرف پیٹ کی خاطر جیتے ہیں وہ حیوان ہے. چاہے جتنا بھی مقدس ان کا لباس ہو، حیوان ہے. چاہے وہ مسجد کا امام ہو، حیوان ہے. چاہے وہ ممبر پر بیٹھنے والا مولوی ہو یا خطیب ہو، حیوان ہے. چونکہ اس کی جینے کی جو آرزو ہے، زندگی کا جو ہدف ہے وہ صرف پیٹ ہے. انسان پیٹ کے لیے نہیں جیتا. اس کی مثال تمام انبیاء ہے، اس کی مثال تمام اولیاء ہے، اس کی مثال تمام ائمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی جن کی ٹھوکر پر یہ سارا عالم ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ نبی کریم وہ ہستی ہیں جن کی ٹھوکر پر یہ سارا عالم ہے. وہ جس کو ٹھوکر مار دیں وہ سونا ہو جائے، وہ جس کو ہاتھ لگائیں وہ ہیرا بن جائے. لیکن ان کی زندگی کیسی ہے؟ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوکے پیٹ گارا، مٹی، اینٹ، پتھر اٹھا کر مسجد کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اور دوسرے بھوکے مسلمانوں کو دیکھ کر ان کی مجبوری اور ان کے اضطراب کو دیکھ کر فرماتے ہیں تم نے ایک پتھر باندھا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ رسول اللہ نے ایک پتھر بھی نہیں باندھا. یہ اپنا دامن اٹھا کے دکھاتے ہیں میں نے دو پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں. تمہاری ہی طرح سے بھوک سے میں بھی گزر رہا ہوں، لیکن میرا ہدف پیٹ نہیں ہے، اللہ کا دین ہے. لہذا جب آپ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارا عالم ان کی ٹھوکر پر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عالم کے پیچھے نہیں ہے، عالم ان کے پیچھے ہے. جب انسان اس عالم سے اوپر چڑھتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے، لیکن جب انسان اس دنیا کے پیچھے چلتا ہے تو پھر دنیا اس کو کتے کی طرح سے اپنے پیچھے ہلاتی ہے اور اپنے پیچھے بھگاتی ہے. اس لیے یہ جو آپ
دنیا کو دیکھتے ہیں. امیر المومنین کا ایک کلام ہے، جملہ بڑا ہی حکیمانہ اور بڑا ہی خوبصورت. فرمایا کہ الدنیا جیفہ وطالبہ کلاب. دنیا سڑا ہوا گوشت اور سڑی ہوئی چیز کی طرح سا ہے، اور اس کی طلب میں بھاگنے والے کتے ہیں. کیوں؟ ان کی زندگی صرف پیٹ کی خاطر ہے. اس لیے جو علی والا ہوتا ہے وہ صرف پیٹ کے لیے جینے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا پیشوا علی ہے، اس کا مقتدا علی ہے، اس کا مقتدا علی اور اولاد علی ہیں. علی کون ہے؟ ولی زمان. اولاد علی کون ہے؟ اس زمین پر اللہ کے ولی. ولی کون ہوتا ہے؟ جو اس زمین و زمان کو چلانے والی ہستی ہے. ولی کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے، اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ولی ہے. اس سارے عالم کو اگر رزق ملتی ہے، روزی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، خوراک ملتی ہے، چاہے کسی بھی طرح کی اس کی ضرورت کی خوراک ہو، اس کے ذریعے سے ملتی ہے ولی زماں کے ذریعے سے. ولی کون ہے؟ یا علی یا اولاد علی. اب جن کے ذریعے سے اس پورے عالم کو خوراک ملتی ہے وہ خود اس دنیا میں جس طرح جیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بھوک، وہ ہے افلاس، کچھ نہ ہونا، فقر. لیکن اسی فقر میں کمال اطمینان کی زندگی ان کی ہوتی ہے. کمال اطمینان. بھوک ہے لیکن دل مطمئن ہے، بھوک ہے لیکن دل مضطرب نہیں ہے. یہ جو آپ فضائل میں پڑھتے ہیں، فضائل میں اور سنتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے بچوں نے 3 روز روزہ رکھا. سنا ہوا ہے نا، آپ سب کو یاد ہے. میں فضائل نہیں پڑھ رہا، اس وقت صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں، فضیلت بیان کرنا صرف اگر تعریف کے لیے ہو تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے معاشرے میں، لیکن اگر اس کی حکمت کو قرآن نے کیوں بیان کیا؟ اس حکمت کی وجہ سے. اس حکمت کو معاشرے کے اندر زندہ کیا جائے تو یہ فضیلت انسانوں میں زندہ ہو جاتی ہے. امیر المومنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین روزہ رکھتے ہیں. پہلے دن افطار کا ٹائم ہے. افطار کے ٹائم پہ اب گھر میں کیا ہے امیر المومنین کے؟ آپ سب کو یاد ہو، جو کی روٹی. کیا ہے؟ جو کی روٹی. اس کے تھوڑی سی ساگ ہوگی یا نمک ہوگا یا دودھ کا کٹورا ہوگا، چونکہ امیر المومنین کے گھر میں کم سے کم خوراک رہی ہے ہمیشہ، فراوانی نہیں. جب آپ کے پاس پیسہ بہت تھا تب بھی فراوانی نہیں تھی، جب کچھ نہیں تھا تب بھی فراوانی نہیں تھی. جب بہت تھا وہ تقسیم کر دیتے تھے، جب کچھ نہیں ہوتا تھا شکر کرتے تھے. اور امیر المومنین نے اس دنیا میں سے اس پر گزارا کیا جو سب سے کم تر قیمت کی حامل چیز تھی. جو اور گندم کی روٹی میں کیا فرق ہے؟ جو اور گندم کی روٹی میں فرق کیا ہے؟ جو کی روٹی کھائی نہیں جاتی، چبائیں تو گندم کی طرح سے نرم نہیں ہے، ذائقہ گندم کی روٹی کی طرح سے میٹھی اور انسان کی طبیعت کو خوش کرنے والی نہیں ہے. بنانے کے لیے جب آپ اس کا آٹا بناتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے آٹا جڑتا نہیں ہے، مشکل سے روٹی بنتی ہے. امیر المومنین کے گھر میں جو کی روٹی، کیا گندم کی روٹی نہیں آ سکتی تھی؟ آ سکتی تھی. لیکن امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ دیکھو، میں اللہ کا ولی ہوں نا، سارا عالم میری ٹھوکر پہ ہے، تو میں اس پورے عالم کی تمام نعمتوں پر حاکم ہونے کے باوجود سب سے کم پر گزارا کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں جینے کا ہدف پیٹ نہیں ہے. پیٹ نہیں ہے، پیٹ نہیں ہے. امیر المومنین نے روزہ رکھا، امام حسن نے روزہ رکھا، امام حسین نے روزہ رکھا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے روزہ رکھا. روزہ رکھ لیا انہوں نے. افطار کا ٹائم ہے. اب یہ جو کی روٹی ہے، جو کی روٹی دروازے میں دستک ہوئی، کھولا، کون ہے؟ مسکین. دے دی، سب نے اپنی روٹیاں دے دی. اگلی شام دوبارہ دستک ہوئی، عین افطار کے ٹائم پہ. افطار کا لیے دسترخوان سجا اور فوراً دستک.
دروازہ کھولا، کون ہے؟ یتیم، اس کو دے دی۔ تیسری رات عین افطار کے ٹائم پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ اسیر، اس کو دے دی۔ 3 دن کا روزہ اور افطار میں پانی یا نمک، اگلے دن کا پھر روزہ چونکہ نظر مانی ہے۔ اس کے بعد 3 دن گزر گئے اور پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات اللہ کے بھیجے ہوئے ان مہمانوں کو کھلایا، خود بھوکے رہے۔ لیکن جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ان کے اس قربانی کے عمل کے نتیجے میں آیت اتاری تو کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم وہ ہیں جو تم بھوکوں کو کھانا تو کھلاتے ہیں لیکن نہ تم سے تعریف کی توقع ہے، نہ اجر کی توقع ہے، نہ تمہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، نہیں، ہمارا جو بھی قدم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔